بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ نام حسین سنتے ہی آنکھوں میں آ گئے، نام حسین سنتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ ناظرین، پیام زینب میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جانے والا یہ پروگرام پیام زینب، جس میں ہم عزاداری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، مرثیے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، نوحے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، مرثیہ پیش کیا جا رہا ہے، نوحہ پیش کیا جا رہا ہے، اور بانی عزا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی عزاداری کے حوالے سے کیا ہمارے لیے حکم ہے اور کس انداز سے انہوں نے فرش عزا بچھا کر اس کی بنیاد رکھی، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج ہم چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں کچھ عزا خانہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو، کیونکہ عزا خانہ جسے ہم کہتے ہیں امام بارگاہ، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر شہروں میں کہا جاتا ہے امام باڑہ، یعنی وہ ایک طرح سے امام بارگاہ ہو یا امام باڑہ کہیں اسے یا امام بارگاہ کہیں اسے، یہ ایک وہ یونیورسٹی ہے جسے ہم حسینی یونیورسٹی کہتے ہیں، جس میں حق و باطل کی راہ دکھائی جاتی ہے۔ امام بارگاہ کی بڑی اہمیت ہے، امام بارگاہ سے ہی حق و باطل کی پہچان ہو سکتی ہے اگر کوئی وہاں تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں بڑے خوبصورت امام بارگاہیں، امام باڑے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے جنہوں نے یہ امام بارگاہیں بنائی ہیں۔ اس میں آج ہم ایک امام بارگاہ میں، امام باڑے میں آپ کو لے چلیں گے۔ وہ امام بارگاہ ہے مسمات نورن، امام بارگاہ مسمات نورن، جس میں عزاداری کا سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آج محترمہ نورن صاحبہ تو نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، لیکن وہ امام بارگاہیں اور وہ کربلا آج بھی ان کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی اس میں جب مجلس ہوتی ہے یا اس سے جلوس برآمد ہوتا ہے یا وہاں کوئی بھی ذکر اہل بیت بیان ہوتا ہے تو یقیناً یہ سلسلہ ثواب کا ان تک پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، یہ امام بارگاہ امروہہ میں ہے، اور اس امام بارگاہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں خصوصی طور سے محرم میں امام حسین علیہ السلام کی آمد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو بہت خوبصورت شیشہ کا فانوسوں سے امام بارگاہ سجائی جاتی ہے۔ مومنین محرم کے چند روز پہلے سے اس میں لگ جاتے ہیں صفائی میں، اور اس میں کہ اس میں جھاڑ لگائے جا رہے ہیں، فانوس لگائے جا رہے ہیں، قمقمے لگائے جا رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز سے کہیں خانہ کعبہ کی تصویر، کہیں نجف اشرف مولا کے روضے کی تصویر، کہیں کربلا کی تصویر، کہیں مولا غازی عباس کے روضے کی تصویر۔ تو ناظرین، یہ سجانے کا سلسلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا محرم میں ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں اور مجلس عزا کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے، تو تمام عزا خانوں کا سلسلہ ایسی رہتا ہے، لیکن اس میں خصوصی طور سے ہم آج بات کر رہے ہیں نورن کے امام باڑے کی ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، آئیے اس عزا خانے میں آج آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور اس عزا خانے میں ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے عامر حسن چرتھاولوی سے یہ کلام سنا جائے۔ وہ کلام پڑھ رہے ہیں کہ فرش عزا بچھاؤ، فرش عزا بچھاؤ، زہرا بلا رہی ہے، فرش عزا بچھاؤ، زہرا بلا رہی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے عامر حسن چرتھاولوی صاحب کو یہ کلام۔
زہرا بلا رہی ہے، فرش عزا پہ آؤ، زہرا بلا رہی ہے، روداد کربلا کی دہرائی جا رہی ہے، فرش عزا پہ آؤ، یہ درد کا ہے منظر، تنہا کھڑے ہیں سرور، یہ بے کسی ہے کیسی، مونس نہ کوئی یاور، مونس نہ کوئی یاور، میت ہے نوجواں کی پیری اٹھا رہی ہے، روداد کربلا کی دہرائی جا رہی ہے، فرش عزا پہ آؤ، آنکھوں میں باوفا کے اشکوں کا تھا سمندر، بچے تڑپ رہے تھے، ہاتھوں میں کوز لے کر، ہاتھوں میں کوز لے کر، پانی پہ فوج آدھا پہرا لگا رہی ہے، روداد کربلا کی دہرائی جا رہی ہے، فرش عزا پہ آؤ، زہرا بلا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھے عامر حسن چرتھاولوی جو بڑے خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہے تھے، ان کی خوبصورت آواز بھی ہے اور بہت اچھی انداز سے وہ شاعری بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہم نے آغاز میں ذکر کیا کہ نورن کے عزا خانے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کی تاریخ بھی ہم نے آپ کو آغاز میں عزا خانے کا دیکھا، آپ نے اس کی تاریخ بھی اس کے گیٹ پر لکھی ہوئی نظر آئی، اور یہ بھی ذکر کرتے چلیں ناظرین کہ نہ صرف نورن مسمات نورن بلکہ پوری دنیا میں مولا کے جانے والے جہاں جہاں بھی ہیں وہاں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کام کا سلسلہ جاری ہے، کہیں عزا خانہ بنوایا جا رہا ہے، کہیں کربلا بنوائی جا رہی ہے، تو یہ سلسلہ مولا کے حوالے سے سلسلہ بہت زمانے سے جاری ہے۔ دیگر شہروں میں بھی دیکھا ہے ہم نے، اور خصوصی طور سے ناظرین میں تو یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں بھی ہم نے کوئی شہر ایسا نہیں دیکھا، شہر کیا چھوڑیے، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی دیہات ایسا نہیں دیکھا جہاں چھوٹی سی کربلا نہ ہو، اور کربلا چھوٹی سی ہر جگہ دکھائی دی، اور وہاں سے پیغام انسانیت ہمیں ملتا نظر آیا جو امام حسین علیہ السلام کے در سے ملتا ہے اور عزاداری کی شکل میں ملتا ہے۔ ہم عزا خانہ نورن میں ہیں اس وقت، اور ہم ناظرین آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ سماعت فرمائیے محترم میثم صاحب سے کچھ سلام کے اشعار۔ سماعت فرمائیے میثم صاحب کو۔ قسمت میں تھی
میں تیرا بولے شے کیا کرو اے میں تیری مہمانی لعنت گوہر نایاب قسمت میں تیرا آسمان سے یہ سکینہ نے کہا پیاسی ہوں واسطے ساقی کوثر کے تو برسا پانی مجھے پیاسوں کی قسمت میں تیرا نہر پاک کا تھا فرزند ید اللہ ہاتھ کا کے گئے اور ہاتھ نہ آیا پانے مجھے پیاسوں کی قسمت میں تیرا عکس قاسم کے جو تیرے کا پڑا پانی کوسوں تک ہو گیا یکران سنہرا پانی مجھے پیاسوں کی قسمت میں تیرا پانی نہ پھرے وعدے طفلی سے شہنشاہ سر کٹانے کی جو تھی دولتیں پانی مجھے پیاسوں کی قسمت میں تیرا جائے گریا ہے کہ اولا کرنا اور پائے نہ محمد کا
قسمت میں تیرا یاد سے زینب کے پسر لڑتے تھے اور کہتے سر کرے جنگ ملے گر شاہ والا پانی مجھے پیاسوں کی قسمت میں تیرا وہاں بھی المنت للہ کہا ان کو جنت میں علی نے جو پلایا پانی مجھے پیاسوں کی قسمت میں تیرا پانی فاقے دن رات گزرنے لگے سغرا پڑے جب مدینے سے اٹھا شاہ کا دانا پانی مجھے پیاسوں کی ناظرین، اب ہم یہ چاہیں گے کہ ایک بڑی اہم ترین شخصیت سے گزارش کی جائے کہ وہ کربلا کے حوالے سے اور خصوصی طور سے شہادت امام حسین کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کریں۔ وہ ہیں محترم سید ناصر علی صاحب IRS۔ سید ناصر علی صاحب بیوروکریسی کے حوالے سے تو بڑے اپنی اہمیت رکھتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے اعلیٰ افسر ہیں، لیکن بہت اچھے اعلیٰ افسر ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں وہ اپنی اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے اسلامی اسکالر ہیں۔ ان کے کچھ مقالات تو بہت ہی مشہور ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے آنسوؤں پر بہت اچھا مقالہ لکھا، انہوں نے پیاس کے اوپر بہت اچھا مقالہ لکھا، پانی پر بہت اچھا ان کا مقالہ آیا۔ تو آئیے ہم ناصر علی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس وقت عزا خانہ نورن میں موجود ہیں اور وہ اپنے خیالات پیش کریں۔ ایام عزا کا موسم ہے اور تمام دنیا میں مجالسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کربلا کے مناسبت سے ایک سوال جو ذہن میں ہمیشہ آیا کرتا ہے کئیوں کے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ سوال ذہن میں آتا ہے تو سوال ذہن میں آنا یہ ایک بہت عام سی بات ہے، بہت نیچرل بات ہے کہ کیا جو معرکہ کربلا ہوا اس کو ٹالا جا سکتا تھا، یا معرکہ کربلا کی ضرورت کیا تھی؟ جہاں تک پہلا سوال ہے کہ کیا معرکہ کربلا ٹالا جا سکتا تھا، تو بالکل ٹالا جا سکتا تھا۔ امام حسین نے ٹالنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا مدینے سے نکل جانا، مکے سے نکل جانا، اور حتیٰ کہ جب کوفے کے نزدیک پہنچے ہیں تو کوفے کی طرف جانے کو انسسٹ نہ کرنا، یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ کربلا میں جو ہوا ہے وہ امپوز کیا گیا ہے امام حسین نے۔ امام حسین نے اپنے طرف سے اس خون خرابے اور اس ساری چیزوں کو ٹالنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ کوشش صبح عاشور تک جاری رہی۔
لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ جب سب شہید ہو گئے اور اب صرف امام حسین باقی، اور جب ان کا وہ خطبہ آخر ہے تو وہاں بھی جنگ کو ٹالنے کی تلقین ہے کہ تم ہمیں یزید کے پاس لے چلو، کیوں مارنا چاہتے ہو ہمیں؟ کیا ہم نے کوئی شریعت بدلی؟ کیا ہم نے کوئی اسلام میں کوئی تبدیلی لائی؟ اتنا کچھ کے بعد گھر کا گھر شہید ہو گیا، اتنے کے بعد بھی امام حسین نے ٹروس کی لائن کو بند نہیں کیا۔ لہٰذا اگر یہ کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا کربلا کے مارکے کو ٹالا جا سکتا تھا، تو یہ ٹالنے کی ذمہ داری جو امام حسین نے وہ نبھا دی۔ لہٰذا کربلا میں جو ہوا وہ امام حسین پہ تھوپا گیا۔ پہلی بات تو یہ۔ اب رہی بات یہ کہ جب امام حسین نے ساری کوششیں کر لی ٹالنے کی اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو اب امام حسین کیا کریں؟ تو اب دیکھیے ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا مارکہ کربلا کی ضرورت تھی؟ تو مارکہ کربلا کی ضرورت تھی، اسلام کو تو تھی ہی، اسلام سے زیادہ انسانیت کو تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جتنے بھی جو سویلائزڈ ورلڈ ہیں، جتنے بھی سویلائزیشن ہوئے ہیں، ان میں ایک جو حق دیا گیا ہے انسان کو، وہ ہے اس کی سوچ و فکر کی آزادی۔ کیونکہ جس دن آپ نے انسان کے سوچ و فکر کی آزادی کو سلب کر لیا یا اس پر پابندی لگا دی، تو پھر انسانی سویلائزیشن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بھی جب کہا کہ انا ہدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی، اس کے بعد اللہ نے آپ کے سوچ و فکر پہ پابندی نہیں لگائی کہ اب ہم نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے ہدایت کا سامان تو کر دیا، اب یہ جیسے جیسے بتائیں ویسے ہی چلنا۔ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہدایت کا سامان کر دیا، اب تم راہ شکر اختیار کر لو یا راہ کفر اختیار کر لو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، یہ تم جانتے ہو، لیکن تمہاری فکر کی آزادی کو سلب نہیں کیا جائے گا، تمہاری سوچ پر کوئی پہرا نہیں بیٹھانا جائے گا۔ لہذا اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر میں چاہتا تو انسان کو بھی اسی طرح سے جیسے ہم نے نباتات کو پیدا کیے اور جیسے جانوروں کو پیدا کیا، ہم ویسے ہی پیدا کر سکتے تھے، کیونکہ وہ توحید کے سبق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا۔ پیڑ پودے کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی جانور کو نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا ہی کیا اپنی حقانیت کے ساتھ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو میں تمہیں بھی وحدانیت کے سبق کے ساتھ پیدا کر سکتا تھا، جیسا میں نے اور مخلوق کو پیدا کیا، لیکن چونکہ ہم نے تمہارے جسم میں ایک سوچنے والا ذہن دے دیا، ایک فکر دے دی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے سوچ و فکر کے ذریعے اب تک پہنچو۔ اللہ چونکہ مخلوق خالق ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس ساری طاقت کے باوجود کہ اس نے اللہ نے اپنے بندوں کو وہ ذہن دیا جو وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے سوچا، اس نے رحمان الرحیم ہے، سوچا کہ اس کو ہم نے دے تو دیا ہے دماغ جس میں یہ کہیں سے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ایک ہدایت کا سامان بھی کر دیں کہ جہاں یہ بے بہرا ہونا شروع کر دے تو کم سے کم ایک ٹیچر تو رہے جو سمجھا سکے کہ دیکھو اب یہاں سے تم یہ، لیکن اس کی سوچ پر پہرا نہیں ہے۔ یہیں پر میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جب کہا کہ انا ہدینا، تو بیسیکلی اسے کہنا یہ تھا کہ ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی، اب تمہارے ذہن پر میرا کوئی پہرا نہیں ہے، میں نے جو اپنے ہادی بھیجے، ہم نے اپنی بات جو ان کے ذریعے کہنا چاہی تھی وہ میں نے کہہ دی، پھر تم پر چھوڑ دیا کہ اس کے باوجود اگر تم راہ کفر اختیار کرنا چاہو کرو، فیصلہ اس کا بعد میں ہوگا،
کہ صحیح راستے پر تھے کہ غلط راستے پر، لیکن میں نے تمہارے ذہن پر کوئی پہرا نہیں۔ تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو سوچ و فکر کی آزادی کے ساتھ کیا۔ یہ تو ہوا ایک اسلامی پہلو یا ایک اسپریچول پہلو، لیکن دنیاوی طور پر وہ لوگ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی سوچ و فکر پر کوئی پابندی عائد نہیں ہو سکتی۔ اب اس پس منظر میں کربلا کو دیکھیے۔ حسین مدینے میں ہے، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، یزید خلیفہ بنا یا بن بیٹھا، اس نے بیعت لینی شروع کر دی۔ بیعت کا پروانہ لے کے امام حسین کے پاس بھی آئے اور بھی لوگوں کے پاس بھی، امام حسین کے پاس بھی آئے، اور تھا کیا وہ کہ ان سے بیعت لے لو اور اگر یہ بیعت نہ دیں تو ان کو قتل کر دو۔ اب بیعت کیا ہے؟ وہی ایک سوچ و فکر پر پابندی، اب جو ہم کہیں گے آپ وہی مانیں گے، اور جو اب آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں آپ کو انڈورس کرنا ہوگا۔ لہذا اب امام حسین نے بھی جو جواب دیا ہے وہ خود ہی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ بیعت صرف امام حسین سے نہیں لی جا رہی تھی، یا یزید حسین سے بیعت نہیں لے رہا تھا۔ امام حسین نے اس موقع پر جو خطبہ دیا ہے اور اس میں جب انہوں نے انکار بیعت کیا ہے تو کہا ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کے بیعت نہیں کرے گا، کہ مجھ جیسا۔ اب جہاں جہاں بھی حسین خصلت لوگ موجود ہیں وہ یزید خصلت لوگوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پیغام تھا امام حسین کا کہ دیکھو یہ بیعت صرف ہم سے نہیں لی جا رہی ہے، یہ ہماری سوچ و فکر پر جو ایک پابندی عائد کی جا رہی ہے وہ صرف حسین کی سوچ و فکر پر پابندی نہیں ہے، جو رائٹ ٹو فری تھنکنگ ہے اس پر ضرب کی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ رائٹ ٹو فری تھنکنگ اگر آج ہم نے سرنڈر کر دیا تو کل وہ سارے لوگ جو حسین کو اپنا آئیکن مانتے ہیں، جو اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی اب حسین جیسا آدمی اگر یزید جیسے بدبخت اور بد کردار کی بیعت کر سکتا ہے تو آگے کے آنے والے کبھی بھی زمانے میں جب کبھی بھی ایسا کوئی ظالم آ جائے تو کہیں بھائی امام حسین نے جب ایسے کی بیعت کر لی تو ہم بھی اس کی بیعت کر لیں گے۔ لہٰذا امام حسین کا وہ آفاقی پیغام کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ بیسیکلی وہ رائٹ ٹو فری تھنکنگ کو وہ جو تھا کہ رائٹ ٹو فری تھنکنگ پر کبھی ضرب نہیں لگنے دی جائے گی، کیونکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے اور یہی حق قرآن کے ذریعے اللہ نے اور نبی کے ذریعے انسانوں کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا وارث قرآن ہوتے ہوئے حسین کبھی انسان کے اس حقوق کی پامالی نہیں دیکھنا چاہتے۔ لہٰذا کربلا کا جو شروعات ہی ہوا ہے وہ رائٹ ٹو فری تھنکنگ کے بنیادی حقوق اور بنیادی حق کو بچانے کے لیے۔ اب رہی بات یہ کہ ٹھیک ہے ایک حق کی پامالی نہیں ہونی تھی، امام حسین نے نکار دیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ مقصد اتنا بڑا تھا کہ جو صرف مسلمان کے لیے یا صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، ہر وہ انسان جس کو اللہ نے ایک دماغ دیا ہے اس کو یہ حقوق دیے گئے ہیں، اور اللہ نے باوجود اس کے کہ وہ خالق مطلق ہے، وہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، ہمارے جتنے حقوق سب سلب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس حق کو سلب نہیں کیا۔ لہٰذا وارث قرآن ہوتے ہوئے حسین کا یہ ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ انسان کے اس حق کو کبھی بھی پامال نہ ہونے دیا جائے۔ اور حسین نے اس سلسلے میں جو قربانیاں دی ہیں وہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ حق جو تھا یہ اتنا بڑا حق تھا، اور اسی لیے آج کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اب ایام عیدہ شروع ہو رہے ہیں ہندوستان میں، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ سبیرے لگا رہے ہیں، تعزیہ اٹھا رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، سکھ ہمارے بھائی ہیں، آپ جائیں پنجاب میں جائیں یا ہمارے بہار میں، یو پی میں آپ دیکھیں
سکھ حضرات جو ہیں وہ ماتم کر رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہندوستان کی ہے. آپ اس سے آگے بڑھیں، دنیا کے کونے کونے میں جائیں، جہاں مسلمان نہیں رہتے ہیں وہاں بھی حسینی لوگ موجود ہیں. اس کی وجہ شاید جو مجھ جیسا ایک ادنا فکر کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی شہادت کا جو اولین جو پوائنٹ تھا وہ صرف مسلمان کے حق کی بات نہیں تھی. یہ تمام عالم انسانی کے اس حق کی بات تھی کہ جس کے حق تلفی کے بعد ظالم ہمیشہ ظلم کرتا رہتا اور مظلوم جو تھا وہ سہتا رہتا کہ میں کیا کروں. کیونکہ ہوتا کیا ہے دنیا میں، جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنے وقت میں بہت طاقتور ہوتا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، لہذا اسی وجہ تو ان پر ظلم ہوتا ہے. لہذا اب حسین کے سامنے ایک یہ تھا کہ اب ایک ایسی تحریک چلائی جائے. ہم ہیں تو بہت تھوڑے، ظالم بہت طاقتور ہے دنیاوی حیثیت سے، اب کیا کیا جائے. لہذا اب حسین نے یہ ٹھانا کہ ٹھیک ہے، ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ کہیں بھی سر کٹ جاتا اور بغیر کسی جنگ کے سر کٹ جاتا، لیکن اب حسین کو وہ ایک ایگزامپل پیش کرنا تھا کہ اب آنے والے زمانے میں اور تا قیامت ایک ایسا مارکا پیش کیا جائے جہاں کبھی بھی جب کبھی بھی کوئی ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو جو نسہائے بہت کمزور نحیف انسان ہے اس کو حوصلہ کہاں سے ملے اس ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑا ہونے کا. تو امام حسین ہر مظلوم کے لیے ایک ایسا اگزامپل پیش کرنا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کمزور ہو سکتا ہے تمہاری تعداد بہت کم ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف میں جو ظالم ہے اس کی طاقت بہت بڑی ہو، لیکن ہم ایک ایسی قربانی پیش کریں گے جس سے تمہیں وہ حوصلہ ملے گا کہ جب تم میری طرف دیکھو گے تو تم اپنا سینہ سپر کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اور کبھی بھی کسی زمانے میں بھی ظالم جو ہے اس کو فری رن نہیں دیا جائے گا. اور یہی شاید وہ ایک امام حسین کا جو کارنامہ تھا جس کی بنیاد پر ہم آج بھی دیکھیں تو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اور اگر وہ حسین سے آشنا ہے، دیکھیے کہیں اگر پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ ماتع کربلا کیا ہے یا حسین کیا ہے تو میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن جہاں جہاں لوگوں کو پتہ ہے مارکہ کربلا، جہاں جہاں حسین سے لوگوں کی آشنائی ہے، واقف ہیں، اور وہاں ظلم ہو رہا ہے تو وہ حسین کے ذریعے اپنے آپ میں وہ حوصلہ پاتے ہیں. میں ایک بات اس وقت پر اس موقع پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسین نے دنیا کا ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو سویلائزڈ ورلڈ کا ایک رول ہے، ناٹ ٹو یوز دا فرسٹ یوز آف فورس، کہ ہم پہل نہیں کریں گے اپنی طرف سے، چاہے جتنا پرووکیشن ہو میں اپنی طرف سے پہل نہیں کروں گا جنگ کی. رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، لہذا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ حسین جو آج رسول کے ریپریزنٹیٹو ہو کے میدان کربلا میں آئے ہیں وہ جنگ کے لیے پہل کریں؟ کیونکہ جب رسول نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، کیونکہ رسول کو پتا تھا کہ ایک دن وہ وقت آ جائے گا جہاں حسین کربلا کے میدان میں گھر چکے ہوں گے، اور اس وقت رسول کے اس اسوہ حسنہ کو کہ چاہے جو ہو جائے جنگ کی پہل ہم نہیں کرتے. اسلام نے کبھی جنگ کی پہل نہیں کی، چاہے رسول کے دور کی جنگ ہو یا اس کے بعد کی، کبھی بھی اسلام نے جنگ کی پہل نہیں کی ہے. لہٰذا ایسے حالات میں بھی حسین نے جنگ کی پہل نہیں کی. بڑا مشہور وہ مقولہ ہوا ہے کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے، جناب علی اکبر صبح کی اذان دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جب تیر چلنے لگے ہیں تو
प्रोफेसर साद कहता है याद रखना कि सबसे पहला तीर हमने चलाया है। वो ऐलान कर रहा था कि देखो जंग हमने शुरू की है। तो ये नॉट टू द फर्स्ट यूज ऑफ फोर्स, ये इखलाकी तौर पर दुनिया का एक उसूल है। इमाम हुसैन ने उसी जो इस्लाम के उस इक़दार और उसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा और मैं समेटने की अलमों के, जब से दुनिया बनी तब से हक़ व बातिल के बीच मार्का आराई चलती रही, हाबिल और काबिल के बीच, जनाब नूह जनाब मूसा, इन सब जब से दुनिया बनी है हक़ व बातिल के मार्का आराई होती रही। अब ये हुसैन, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक ऐसा मार्का करना चाहते थे कि न इसके पहले ऐसा हुआ, ताकि दुनिया के सामने एक ऐसी मुकम्मल तस्वीर पेश की जाए कि दुनिया का कोई भी इंसान ऐसे हालात में पहुंच के अगर हौसला लेने की कोशिश करे तो कम से कम उसके पास एक एग्जाम्पल तो हो दुनिया की हिस्ट्री में जहां से उसको हौसला मिल सके। तो लिहाजा हक़ व बातिल की मार्का आराई हमेशा होती रही। तो फिर हुसैन ने क्या और किया इसके आगे? हुसैन का यह कारनामा था। कईयों ने कहा कि जब हुसैन को पता था कि इतना करबला में क्यों नहीं जा रहा, बीवी बाल बच्चों को लेके क्यों आए, मैं यहीं पर रुक के कहना चाहता हूँ कि वही हुसैन का वो एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करना कि जब हक़ व बातिल के बीच कभी भी जंग होगी, कभी भी मार्का आराई होगी, सफाराई होगी, तो बातिल के मुकाबले में हक़ को हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस वक्त कोई जवाज पेश नहीं किया जा सकता उससे पहलू तही का। यह दुनिया का पहला मार्का था और मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं, यह दुनिया का पहला और शायद आखिरी मार्का था जहां हक़ व बातिल की लड़ाई में एक दोपहर में इमाम हुसैन ने हर उस चीज की कुर्बानी दी जो कुर्बानी देने के काबिल थी। इसके पहले तक दुनिया कहां पहुंची थी? औरतें समझती थी कि भाई औरतों का काम घर के अंदर रहना है, हमें जिहाद से क्या मतलब। करबला में देखिए कि औरतों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। अरब के सिविलाइजेशन में चादर कोई मामूली चीज नहीं होती। हम इसलिए नहीं रोते कि जनाब ज़ैनब की चादर, शायद कोई भी औरत होती और उसकी चादर जिस तरह से छीनी गई है, हमारा गम वैसा ही होता। वो उस गम को ज़रूर कई गुना बढ़ा देता है कि जब हम ये देखते हैं कि जिनकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया, उनकी भी चादरें छीन ली गई, लेकिन यह कुर्बानी थी। और उसके बाद मुखद्दरात इस्मत का वो किरदार कि बेमकलौ व चादर कूफे से शाम, जिस तरह से उन्होंने करबला में जो मार्का हुआ है उसकी तशहीर की है, ये कोई मामूली खिदमत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि औरतें जो है, औरतों पर जुल्म हो गया तो मुंह छुपा के बैठ जाएं या मर जाएं। इस्लाम ने कहा कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, फिर किस तरह से तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना है बातिल का। बातिल आज भी उस थप्पड़ से उठ नहीं पाया जो जनाब ज़ैनब ने कूफा और शाम के दरबार में किया। और ये सिर्फ जनाब ज़ैनब ही नहीं, जनाब ज़ैनब तो सिपह सालार थी, जितनी औरतें थीं, जिस किरदार का मुजाहरा उन्होंने किया। तो इस्लाम इन औरतों के उस कैरेक्टर को दिखाता है कि अगर ऐसे हालात हो जाएं, अगर के जिस घराने की औरतों को
सूरज और चांद की रोशनियों ने नहीं देखा हो, लेकिन अगर जुल्म हो रहा है तो फिर उनका किरदार क्या होगा। शायद किसी भी हिस्ट्री ने ये मार्का नहीं देखा था। फिर क्या था, बच्चे, तुम तो बच्चे हैं, हम कैसे जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, अगर मौका आ जाए तो जहां से ज़बीहा शुरू होता है, जिस एज से 6 महीने के बच्चे अली असगर से, वहां से कुर्बानी शुरू हो जाती है। फिर ये नहीं हो सकता कि बच्चा कहे कि मैं बच्चा हूं, मैं क्या करूं, या मां ये कहे कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या करें। करबला की माओं का भी आप देखें कि जो हुसैन का एक मिशन, उसमें किस तरह से शामिल, रात भर बच्चों को समझा रही हैं, कल ये कर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि हम मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाएं। हर को तलकीन है कल क्या होना है। ये सब इमाम हुसैन की वो तरबियत थी कि देखो, अगर कभी हक के मुकाबले में बातिल आ जाए और मौका आ जाए तो फिर क्या करना है। फिर इससे पहलू तही नहीं की जा सकती कि हम बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, हम पर तो अभी जिहाद साकित है। जिहाद साकित हो सकता है, लेकिन इंसानियत की बका के लिए अगर हमें कभी कुर्बानी देनी होगी तो फिर शरीयत बीच में नहीं आएगी, क्योंकि शरीयत इंसानियत बचाने के लिए आई है। लिहाजा अगर इंसानियत बचाने के बीच में शरीयत आ जाए तो शरीयत हटा दी जाएगी, फिर 6 महीने के बच्चे की भी कुर्बानी दी जाएगी, फिर 8 और 9 साल के बच्चों की भी कुर्बानी दी जाएगी। फिर क्या हुआ, उस घड़ी तक उसूल क्या था, बूढ़ा है तो उसको वो जवाब था कि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं जंग के मुहाज पर कैसे जाऊंगा, हमारे लिए क्या जिहाद है। इमाम हुसैन ने उस रूल को भी करबला में क्या कहा, 96 साल के बूढ़े तक ने वहां अपनी जान दी, बल्कि इमाम हुसैन ने बुलाया। ये इस बात की निशानदेही है कि हुसैन ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि देखो, हक के मुकाबले में बातिल अगर आ जाए और कभी भी ऐसा मौका हो तो कोई भी आदमी अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकता। और यही वो पैगाम था, यही वो आफाकी पैगाम था जो आज के लिए भी हमारे लिए मशअल रहा है कि जहां कहीं भी जालिम जुल्म कर रहा है, हमें कहीं भी पहलू तही नहीं करना है कि यह हम क्या करें। करबला हर उस उठते हुए सवाल का जवाब है कि जालिम के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके जा सकते। उसमें ना जेंडर आएगा बीच में, ना उसमें एज आएगा बीच में, ना उसमें नेशनलिटी आएगी बीच में। करबला के मैदान में जितने कबीले के लोग मौजूद थे, जितने जेंडर्स मौजूद थे, जितने अदियान के लोग मौजूद थे, इमाम हुसैन ने 72 या कभी और किसी मौके पर कि 72 की किस तरह से उन्होंने फहरिस्त मुरतब की थी ताकि हर तरह के लोगों का एक गुलदस्ता पेश किया जाए। और मकसद यही था कि कभी भी कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है तो हर वो इंसान जो अपने आप को हुसैनी कहता है वो अपने आप को उससे लड़ने के नहीं पहलू तही नहीं कर सकता। ये उसका अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो हक़ के लिए लड़े और चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी हों, इंसानियत की बका के लिए कभी भी वो अपने कदम को पीछे न हटे। और यही करबला का वो आफाकी पैगाम है जिसने हम तमाम इंसानों को करबला से बिलखुसूस इमाम हुसैन से करीब व करीब तक कर दिया। आए हैं रिंध बांध के अहराम साखिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साखिया, ठहरी हुई है गर्दिश अय्याम साखिया, और बस हो चुकी नमाज उठा जाम साखिया, और हम सब शरीफ रिंद हैं बैतुल शरफ से ला, और मिलती नहीं हरम में तो जाकर नजफ से ला।
ارباب تخت و تاج کو ٹھکرا کے آئے ہیں، طوفان ظلم و جور سے گھبرا کے آئے ہیں، جی بھر پئیں گے آج قسم کھا کے آئے ہیں، اور مہکش تیرے کرم کی خبر پا کے آئے ہیں، اور وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے۔ ہم مقصد وجود گلستاں ہیں ساقیا، ہم ترے فضیلت انسان ہیں ساقیا، ہم یادگار بوذر و سلمہ ہیں ساقیا، اور ہم ورثدار عزم شہیداں ہیں ساقیا، اور غیروں کا ذکر کیا جو ہمیں جانتے نہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو پہچانتے نہیں۔ اور سرمایہ دار عشق شہ لافتاں ہیں ہم، یعنی متاع دامن صدق و صفا ہیں ہم، حق آشنائے درد شہ کربلا ہیں ہم، اور کہتے ہیں لوگ بنت نبی کی دعا ہیں ہم، اور ہم کو مٹا سکے گی نہ یورش جہول کی، ہم لوگ ہیں زمین پہ امانت رسول کی۔ ایثار صبر و ضبط و وفا کا علم ہے یہ، محبوب کبریا کی دعا کا علم ہے یہ، حق کا نشاں ہے صدق و صفا کا علم ہے یہ، اور ہوشیار دوستوں کی خدا کا علم ہے یہ، زینب کی آرزو ہے ذرا دیکھ بھال کے، اور عباس کا علم ہے اٹھانا سنبھال کے، اور سجدوں سے دور ہوں تو نہ اس کے قریب آئیں، سائے میں اس کے دل میں نجاست نہ لے کے آئیں، حق سے غرض نہیں ہے تو کیوں جوش غم دکھائیں، پہلے نماز پڑھ لے تو آ کر اسے اٹھائیں، پرچم ہے دشت ظلم کے سجدہ تراز کا، اے بے نمازیو یہ علم ہے نماز کا۔ اخلاق کا علم ہے یہ ایثار کا علم، نوع بشر کی عظمت کردار کا علم، پرچم نبی کا حیدر کرار کا علم، اور آواز دے رہا ہے علمدار کا علم، اور اپنے عمل سے عشق خدا کا ثبوت دو، پرچم وفا کا لو تو وفا کا ثبوت دو۔ ناظرین، اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے خادم سلیم امروہی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔